معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: جنرل میکسلین کا کردار۔ لنکن کہتا تھا کہ میکسلین کو دیکھ کر اسے بیب کا مرغ یاد آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مہم میں جنرل میگروویڈر نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ میکسلین کو روٹ لیا۔ میکسلین حملہ کرنے سے ڈرتا تھا، چنانچہ وہ لنکن سے مزید فوج کا مطالبہ کرتا رہا۔ لنکن کہتا تھا کہ اگر کسی جادو کے ذریعے میکسلین کو 1,00,000 سپاہی بھی مل جائیں تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا اور میرا شکریہ ادا کرے گا، لیکن اور سپاہیوں کا مطالبہ کرے گا اور مجھے تار بھیجے گا کہ دشمن کے پاس 4,00,000 سپاہی ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے اسے کمک کی ضرورت ہے۔ محکمہ جنگ کا سیکرٹری کہتا تھا کہ اگر میکسلین کے پاس 1,00,000 سپاہی ہوں تو وہ یقیناً قسم کھا جائے گا کہ دشمن کی فوج 2,00,000 پر مشتمل ہے۔ وہ کیچڑ میں بیٹھا رہے گا اور 3,00,000 سپاہیوں کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ نوجوان نیپولین نے صرف ایک جست لگا کر شہرت حاصل کر لی تھی، اس میں بے پناہ خودی پائی جاتی تھی۔ وہ لنکن اور اس کی کیبنٹ کو شکاری کتے اور بدبخت کہتا تھا۔ وہ واضح طور پر لنکن کی بے عزتی کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب پریزیڈنٹ اس سے ملاقات کے لیے گیا تو میکسلین نے اسے عمداً نصف گھنٹہ ساتھ والے کمرے میں منتظر رکھا۔ ایک اور موقع پر جرنیل رات کے 11 بجے گھر پہنچا۔ اس کے نوکر نے بتایا کہ کئی گھنٹوں سے لنکن اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میکسلین نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا جس میں لنکن بیٹھا تھا اور اس سے بے پرواہ ہو کر سیڑھیوں کے راستے اوپر چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر بے دلی سے کہلا بھیجا کہ وہ سو گیا ہے۔ اس قسم کے واقعات اخباروں میں شائع ہوتے تھے اور انہیں خوب اچھالا جاتا تھا۔ واشنگٹن میں ایسی باتیں عام مشہور تھیں۔ ایک دن بیگم لنکن نے آنسو بہاتے ہوئے لنکن سے التجا کی کہ اس خوفناک ہوائی تھیلے سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں وہ درست کام نہیں کرتا، لیکن اس موقع پر مجھے اپنے احساسات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اگر میکسلین ہمارے لیے فتح کا منظر بن جائے تو اس کا ہیٹ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ خزاں کے بعد سردی اور پھر موسم بہار آ پہنچا، لیکن ابھی تک میکسلین سپاہیوں کو میدان میں پریڈ کراتا، وردی پریڈ کراتا اور ان سے خوشگپیاں کرتا تھا۔ قوم بیدار ہو چکی تھی۔ لنکن کو برا بھلا کہا جاتا تھا اور میکسلین کے ناکارہ پن کی وجہ سے ہر طرف سے تنقید ہو رہی تھی۔ ایک حکم نامے میں لنکن نے میکسلین کو لکھا کہ تمہاری تاخیر ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ میکسلین کے پاس اب سوائے کوچ کا حکم دینے یا استعفیٰ دینے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ بس وہ میدان میں کود پڑا اور اپنے سپاہیوں کو پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کشتیوں کا پل بنا کر ورجینیا پر حملہ کرنے کی اسکیم بنائی تھی، لیکن آخری وقت اس منصوبے کو ترک کرنا پڑا کیونکہ کشتیوں کے تختے نہر کی گزرگاہ سے 6 انچ چوڑے تھے۔ جب میکسلین نے لنکن کو اس مہم کی مضحکہ خیز ناکامی کی اطلاع دی اور اسے کہا کہ کشتیوں کے پل تیار نہ تھے تو پریزیڈنٹ بالآخر آپے سے باہر ہو گیا اور کہا، اب تک تیاری کیوں نہ ہو سکی؟ قوم بھی یہی سوال کر رہی تھی۔ آخرکار اپریل کے مہینے میں نوجوان نیپولین نے بوڑھے نیپولین کی طرح اپنے سپاہیوں کے سامنے ایک شاندار تقریر کی اور پھر گاتا ہوا 1,20,000 سپاہیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ جنگ 1 سال جاری رہی۔ میکسلین نے یہ اعلان کر دیا کہ اب تمام مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے گا اور بہت سے سپاہیوں کو گھر جانے اور فصل کاشت کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ لنکن اور اسٹینٹن اس قدر پر امید تھے کہ انہوں نے گورنروں کو مزید رضاکاروں کی بھرتی بند کرنے کا فوراً حکم دے دیا اور بھرتی کے اداروں کی جائیداد کو بیچ دینے کے احکامات جاری کر دیے۔ فریڈرک اعظم کا
ایک مقولہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی ہو ان کی قوت کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو۔ لی اور سٹون وال نے اس مقولے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے معلوم کر لیا کہ نپولین کمزور، ڈرپوک اور ضرورت سے زیادہ محتاط ہے، کیونکہ وہ خون خرابے کا نظارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے لی نے میکسلن کو 3 مہینے تک وچمونڈ میں قیام کرنے دیا۔ میکسلن کے سپاہی شہر کے اتنے قریب تھے کہ وہ گرجا گھر کے میناروں کی گھنٹیاں سن سکتے تھے۔ پھر لی نے 7 دن تک خوفناک حملے کیے اور اس کے 15,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ اس طرح میکسلن کی فوج کو جنگ میں شکست فاش ہوئی، لیکن حسب معمول وہ اس جنگ کی ناکامی کا الزام ان غداروں کے سر تھوپتا تھا جو واشنگٹن میں بیٹھے تھے، اور وہی پرانی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے پاس کافی سپاہی نہیں۔ وہ لنکن سے نفرت کرتا تھا اور کیبنٹ کے ممبران سے بھی حقارت آمیز سلوک کرتا تھا۔ علیحدگی پسندوں کے متعلق بھی اس کے دل میں سخت نفرت تھی۔ میکسلن کے پاس دشمن سے زیادہ فوج تھی، لیکن وہ کسی وقت بھی اس فوج سے کام نہ لے سکا، بلکہ مزید فوج کا مطالبہ کرتا رہا۔ وہ 10,000 کا مطالبہ کرتا، پھر 50,000 کا مطالبہ کرتا اور بالآخر 1,00,000 کا مطالبہ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنی فوج اسے نہیں مل سکے گی۔ لنکن بھی جانتا تھا کہ وہ اس حقیقت سے باخبر ہے۔ لنکن نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کے مطالبات محض بیہودہ ہیں۔ میکسلن جو تار بھی لنکن اور سٹینٹن کو بھیجتا تھا جذباتی ہوتی اور بے ادبی پر مشتمل ہوتی تھی، اور اس کا مضمون پاگل کی بیہودہ بڑ سے بہتر نہ ہوتا تھا۔ وہ لنکن اور سٹینٹن سے کہتا تھا کہ وہ اس کی فوج کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ ان پر ایسے الزام لگاتا کہ ٹیلی گراف آپریٹر انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتا۔ قوم کی حالت نازک ہو رہی تھی، اضطراب اور پریشانی تھی اور مایوسی کا عالم تھا۔ لنکن خود دبلا پتلا اور نحیف و نزار ہو چکا تھا، اور وہ کہتا تھا میری حالت ایسی ہے کہ اب مجھے کوئی چیز تسلی نہیں دے سکتی۔ میکسلن کے خسر بی مرسی نے کہا کہ اب سوائے مشروط اطاعت کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جب لنکن نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے مرسی کو بلایا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے تم نے مشروط اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بات ہماری فوج کے متعلق نہیں کہی جا سکتی۔ سب ہیڈنگ کمانڈر کی تلاش۔ لنکن نے نیو سلیم میں یہ تجربہ کیا تھا کہ کسی عمارت کو کرائے پر حاصل کرنا اور کریانہ سٹور بنانا آسان کام ہے، لیکن منافع بخش کاروبار کرنا کار وارد ہے۔ یہ صلاحیت نہ اس میں تھی نہ اس کے شرابی دوست میں تھی۔ سال ہر سال کے خون خرابے اور دل برداشتہ حالات سے اسے یہ معلوم ہوا کہ 50,000 سپاہیوں کی فوج تیار کرنا، $1,00,000 کا اسلحہ اور دیگر فوجی ضرورت کا سامان مہیا کرنا علیحدہ امر ہے، لیکن فتح نصیب جرنیل کی تلاش تقریباً محال ہے۔ فوجی معاملات میں بہت کچھ انحصار ایک ماہر شخص پر ہوتا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ اس نے رکوع میں دعائیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ اسے لی، رابرٹ، جانسٹن اور سٹون وال جیسے جرنیل عطا کرے۔ وہ کہتا تھا کہ جیکسن ایک بہادر، دیانتدار پریسبیٹرین سپاہی ہے۔ اگر ایسا شخص فوج میں ہوتا تو اس قدر تباہی نہ ہوتی، لیکن تمام یونین کی افواج میں سٹون وال جیکسن کہاں سے آتا؟ اس زمانے میں ایڈمنڈ نے ایک مشہور نظم شائع کی جس کے آخر پر یہ الفاظ آتے تھے، اے ابراہم ہمیں کام کا آدمی دو۔ یہ زخمی اور مرا ہوا قوم کی پکار تھی۔ جب پریزیڈنٹ ان الفاظ کو پڑھتا تو خون کے آنسو روتا تھا۔
2 سال متواتر وہ ایسے آدمی کی بے سود تلاش میں رہا جس کی قوم کو ضرورت تھی۔ وہ فوج کبھی ایک اور کبھی دوسرے جرنیل کے سپرد کرتا، لیکن میدان جنگ میں سوائے تباہی اور آبادیوں میں یتیموں اور بیواؤں کے ناموں کے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں وہ اپنا گاؤن اور قالین کے سلیپر پہنے رات بھر پھرتا رہتا تھا۔ جب اسے تباہی کی رپورٹیں ملتی تھیں تو بے ساختہ پکار اٹھتا، خدایا میرا ملک کیا کہے گا؟ پھر کمان کسی اور کمانڈر کے پاس چلی جاتی، لیکن تباہی کا یہ منظر قائم رہتا۔ بعض فوجی ناقدین کا خیال ہے کہ میکسلن اس کے تمام جرنیلوں سے بہتر تھا۔ اگر میکسلن کے متعلق ان کی یہ رائے ہے تو دوسروں کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ میکسلن کی ناکامی کے بعد جان پاپ کو آزمایا گیا۔ اس نے پہلے میسوری میں بڑا اچھا کام کیا تھا۔ وہ ایک جزیرے پر قابض ہو گیا تھا اور دشمن کے کئی ہزار سپاہی پکڑ لایا تھا۔ وہ 2 باتوں میں میکسلن کے مشابہ تھا، یعنی وہ خوبصورت تھا اور روشن کرو میں پایا جاتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس کا صدر دفتر گھوڑے کی کمر ہے۔ اس نے اتنے زوردار اعلانات کیے کہ وہ جان پاپ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ کہتا، میں مغرب سے آیا ہوں جہاں ہم نے دشمن کی پشتیں ہی دیکھی ہیں۔ اس کی مراد یہ تھی کہ دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور بھاگ جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی بے معنی جملوں سے اپنا خطاب شروع کرتا، پھر وہ مشرقی محاذ کی ان فوجوں کو برا بھلا کہتا جو اس کے خیال میں بے عمل پڑی تھیں، اور یہ ثابت کرتا کہ وہ نہایت بزدل اور ذلیل ہیں۔ اس کے علاوہ فخریہ انداز میں ان کارناموں کا ذکر کرتا جو وہ سر انجام دینے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ ان اعلانات کی وجہ سے وہ شیطان کی طرح مشہور ہو گیا۔ اب لوگ اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میکسلن بھی اس سے شدید نفرت کرتا تھا، کیونکہ پاپ نے اس کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ وہ حسد سے جل بھن رہا تھا۔ پاپ نے ورجینیا کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، جہاں عظیم مارکا ناگزیر تھا۔ اسے ایک ایک سپاہی کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے لنکن کو بے شمار تار دیے تاکہ وہ پاپ کو جلد از جلد کمک پہنچاتے۔ اس نے حکم کی تعمیل نہ کرنی تھی، نہ کی۔ وہ طرح طرح کے بہانے تراشنے میں اپنا کمال دکھاتا رہا۔ وہ پاپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ جب اسے نیم وفاق کی حامی افواج کے توپ خانے کی گھن گرج سنائی دیتی تھی، اس وقت بھی اس نے 30,000 سپاہیوں کو اپنے قابل نفرین مد مقابل کی امداد سے روکے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لی پاپ کی فوج پر پوری طرح غالب آ گیا۔ اس کی تباہی بڑی خوفناک تھی۔ بچے کچے سپاہی ہراساں ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جنگ کا انجام بھی بیلرن کی پہلی جنگ جیسا ہوا، اور ایک دفعہ پھر پٹا ہوا لشکر واشنگٹن میں داخل ہوا۔ لی نے اپنے فاتح افواج کے ساتھ تعاقب کیا۔ لنکن کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ صدر مقام بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، اس لیے اس نے تمام سول ملازمین کو بھی اسلحہ دے کر شہر کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ سیکرٹری محکمہ جنگ سٹینسن نے سخت پریشانی کی حالت میں 6 ریاستوں کے گورنروں کو تار دیے کہ اپنی ملیشیا فوج کو اسپیشل گاڑیوں کے ذریعے جلد از جلد واشنگٹن روانہ کریں۔ دکانیں بند کر دی گئیں اور گرجوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ لوگ شہر کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کے لیے جوک در جوک گرجوں میں جانے لگے۔ بوڑھے اور بچے خوف کے مارے بھاگ نکلے۔ شہر میں رسالوں کی ٹاپوں کا شور صاف سنائی دیتا تھا اور کھڑکھڑاتی گاڑیاں میری لینڈ کی طرف تیزی سے جا رہی تھیں۔ سٹینس نے صدر مقام کو نیو یارک تبدیل کرنے کے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اسلحہ شمالی علاقے میں پہنچا دیا۔ خزانے کے سیکرٹری نے قومی خزانے کو وال سٹریٹ پہنچا دیا۔ لنکن
درماندگی اور بے بسی کی حالت میں پکار اٹھا، ارے اب کیا ہوگا؟ اب تو بنیاد ہی ہل چکی ہے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ میکسلن بدلہ لینے کے لیے پوپ کو شکست فاش سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ لنکن نے بھی اسے وائٹ ہاؤس بلا کر واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ لوگ اسے باغی کہتے ہیں، جو جنوبی ریاستوں کو کامیاب اور فتح مند دیکھنا چاہتا ہے۔ سٹینٹس بھی بڑے غصے میں تھا، اس کے چہرے سے نفرت اور حقارت کی آگ برس رہی تھی۔ جنہوں نے اسے ایسی حالت میں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میکسلن اس وقت اس کے دفتر میں چلا جاتا تو وہ اس کی خوب پٹائی کرتا، بلکہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا، ہاتھ اس کی کمر پر باندھتا اور اس کے دل کو درجنوں گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ لیکن لنکن کی فطرت میں فہم اور شائستگی تھی، اور عیسائیت کی نرمی کی تعلیم سے اس نے وافر حصہ پایا تھا، اس لیے وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ بہرحال یہ بات درست تھی کہ پوپ ناکام ہو گیا تھا، لیکن کیا اس نے اپنی پوری کوشش نہیں کی تھی؟ لنکن نے خود اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ شکست کھائی تھی اور ناکام ہوا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے پوپ کو شمال کی طرف سوئس انڈینز کو زیر کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور میکسلن کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور شخص ایسا موجود نہ تھا جو فوج کی تشکیل کا کام اس سے آدھا بھی کر سکتا۔ اگرچہ وہ لڑ نہیں سکتا تھا، وہ دوسروں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے میں تو ید طولہ رکھتا تھا۔ لنکن کو معلوم تھا کہ اس کے فیصلے کی سخت مخالفت کی جائے گی۔ کیبنٹ کے ممبران میکسلن کی تقرری کی نسبت یہ بہتر خیال کریں گے کہ واشنگٹن جنرل لی کے حوالے کر دیا جائے۔ اس موقع پر لنکن کی اتنی زبردست مخالفت ہوئی کہ وہ تنگ آ کر استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اینٹی ایٹم کی لڑائی کے چند ماہ بعد میکسلن نے احکام کی تعمیل کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اس لیے اسے ایک بار پھر سبکدوش کر دیا گیا اور اس کی فوجی ملازمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب فوج کے لیے ایک اور سپہ سالار کی ضرورت تھی۔ وہ کون ہو؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مایوس ہو کر لنکن نے یہ عہدہ بروس سائڈ کے سپرد کر دیا۔ وہ اس عہدے کے لیے مناسب نہ تھا، اسے بھی اس بات کا اچھی طرح علم تھا۔ اس نے 2 مرتبہ انکار کیا، لیکن جب اسے مجبور کیا گیا تو وہ رو دیا۔ بہرحال وہ فوج کا انچارج بن گیا اور فریڈرک برگ پر بلا سوچے سمجھے بے تحاشا حملہ کر دیا۔ اس مارکے میں اس کے 13,000 سپاہیوں نے جان قربان کی۔ یہ قربانی بیکار گئی کیونکہ کامیابی کی ذرہ بھر امید نہیں تھی۔ افسر اور رضاکار بڑی تعداد میں فوج سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے، اس لیے بروس سائڈ کو بھی علیحدہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک شیخی خورے ہوکر کو فوج کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ اس کے پاس نیم وفاقی ریاستوں کی نسبت دگنی فوج تھی اور صلاحیت کے لحاظ سے بھی یہ بہترین فوج تھی، لیکن جنرل لی کا مقابلہ کون کرتا؟ اس نے چانسلر وائل کے مقام پر برن سائڈ کی افواج کو دریا سے پرے دھکیل دیا اور اس کے 17,000 سپاہیوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ یہ جنگ کی نہایت تباہ کن شکست تھی۔ یہ واقعہ 1863 کا ہے۔ محکمہ جنگ کے سیکرٹری کا بیان ہے کہ وہ رات بھر لنکن کی چاپ سنتا رہا، جو کمرے میں پھرتا تھا اور وقفے وقفے سے پکار اٹھتا تھا، تباہ ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تاہم وہ اگلے روز فریڈرک برگ میں بکر اور اس کی فوج کو حوصلہ بڑھانے کے لیے پہنچ گیا۔ اس بیکار تباہی اور قربانی کی وجہ سے لنکن پر زبردست تنقید ہوئی اور تمام قوم مایوسی کے عمیق گڑھے میں جا گری۔ اس قومی غم و الم کے علاوہ لنکن پر ایک گھریلو مصیبت آ پڑی۔ اس کے 2 بچے ٹیڈ اور ولی اسے غیر معمولی طور پر عزیز تھے۔ وہ اکثر شام کو ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہونے کے لیے کھسک جاتا تھا، جبکہ اس کے چوغے کا دامن اس کے پیچھے پھڑ پھڑا رہا ہوتا تھا۔ بسا اوقات
وہ ان کے ساتھ گولیاں کھیلتا، وائٹ ہاؤس سے دفتر جنگ تک، رات کے وقت بھی نیچے فرش پر اتر آتا اور ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ ٹیڈ اور ولی وائٹ ہاؤس میں غل گپاڑا کرتے رہتے تھے، قرون وسطی کی فنکاری دکھاتے، نوکروں کو ڈرل کراتے، سائلوں کے معاملات میں دلچسپی لیتے، اور جس کے معاملے میں خاص دلچسپی ہوتی عقبی دروازے سے اپنے والد کے ساتھ ملاقات کرا دیتے۔ وہ اپنے والد کی طرح رسم و رواج اور خاص مواقع کے آداب سے قطعاً لاپرواہ تھے۔ ایک دفعہ جبکہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، وہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنے والد کو بتایا کہ تہہ خانے میں بلی نے بچے دیے ہیں۔ ایک اور موقع پر جب وہ سلیمان کے ساتھ مالیات کے اہم معاملات پر گفتگو کر رہا تھا، ٹاڈ اپنے والد کے کندھوں پر سوار ہو گیا اور ٹانگیں گردن کے دونوں طرف نیچے لٹکا لیں۔ ایک دفعہ ولی کو کسی نے ایک خچر دے دیا۔ وہ اصرار سے شدید سردی کے موسم میں بھی سواری کرتا رہا، اس لیے اسے بھیگنے کی وجہ سے سردی لگ گئی اور بخار ہو گیا۔ اس کی حالت مخدوش تھی۔ لنکن دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اور جب لڑکا فوت ہو گیا تو اسے شدید صدمہ ہوا۔ وہ آہیں بھرتا اور کہتا تھا کہ اس کی موت کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بیگم کیکلی اس وقت کمرے میں تھی۔ کہتی ہے کہ اس نے اپنا سر ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اس کے لمبے تڑنگے بدن میں اینٹھن تھی۔ لڑکے کا زرد رنگ دیکھ کر میری لنکن کے بدن میں بھی اعصابی کھچاوٹ پیدا ہو گئی۔ اس پر اس قدر غم غالب تھا کہ وہ جنازے میں بھی شریک نہ ہوئی۔ ولی کی وفات کے بعد وہ اس کی تصویر دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اسے قیمتی گلدستے پیش کیے جاتے تھے، لیکن وہ انہیں قبول کرنے سے گھبراتی تھی۔ انہیں لے کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتی یا ایسے کمرے میں رکھ دیتی جہاں اس کی نظر نہ پڑے۔ اس نے ولی کے تمام کھلونے تقسیم کروا دیے اور وہ اس کمرے میں کبھی داخل نہ ہوئی جہاں اس کے بچے کی وفات ہوئی تھی، نہ اس کے کمرے میں کبھی گئی جہاں اسے کفن دیا گیا تھا۔ غم سے نڈال ہو کر اس نے کرنل چیسٹر کو طلب کیا تاکہ وہ ذہنی سکون باہم پہنچائے۔ بعد میں یہ امر پایا ثبوت تک پہنچ گیا کہ وہ عیار ہے۔ بہرحال میری نے اسے وائٹ ہاؤس بلایا۔ وہاں ایک اندھیرے کمرے میں اس نے میری کو یقین دلایا کہ کپڑے اور میز پر ہاتھوں پر کھرچنے، دیوار کو تھپکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس کے بچے کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ جب یہ آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ بہت روتی تھی۔ لنکن خود لڑکے کی جدائی کے غم میں انتہائی طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتا تھا۔ اس کی میز پر تاروں اور خطوط کا، جن کا جواب دینا ہوتا تھا، ڈھیر لگا رہتا۔ اس کے معالجوں کو خدشہ تھا کہ وہ غم کی وجہ سے بالکل ناکارہ ہو جائے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ جاتا اور بلند آواز سے مطالعہ کرتا۔ سننے والوں میں صرف اس کا سیکرٹری یا ہم رکاب ہوتا تھا۔ وہ عام طور پر شیکسپیئر کی نظمیں پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ جان اور اس کا مصائب پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس پیراگراف تک پہنچا جہاں گنسٹائس اپنے کھوئے ہوئے بچے پر بیان کرتی ہے تو لنکن نے کتاب بند کر دی اور کارڈینل کے یہ اشعار زبانی پڑھے۔ میرے باپ، تجھے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں ہم دوستوں سے ملیں گے۔ اگر بات سچی ہے تو میں بھی اپنے بیٹے سے ملاقات کروں گا۔ پھر اس نے کہا، اے کرنیل، کیا تم نے اپنے کسی کھوئے ہوئے دوست سے خواب میں ملاقات کی ہے اور یہ بھی محسوس کیا ہے کہ یہ ملاقات حقیقی نہیں؟ میں نے اپنے بیٹے ولی کے ساتھ کئی مرتبہ ایسی ملاقات کی ہے۔ اس پر لنکن نے اپنا سر میز پر رکھ دیا اور بلند آواز سے آہ بھری۔ حنوط کرنے والوں کا کام نہایت شاندار تھا۔ جب لڑکا تابوت میں پڑا تھا، اس کے بھورے بالوں کی مانگ نکلی ہوئی تھی اور اس کے ننھے سے ہاتھ میں گل بنفشہ دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ وفات پا چکا ہے۔ یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی اٹھے گا اور باتیں کرے گا۔
لنکن نے سراسیمگی کی حالت میں لڑکے کی لاش کو 2 دفعہ قبر سے نکلوایا تاکہ وہ اس کا طویل الوداعی دیدار کر سکے اور اس کا غم ہلکا ہو، لیکن اسے چین کہاں آتا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے لاش کو نکلوایا اور اپنے پیارے بیٹے کو جی بھر کر دیکھا۔